سیرت صحابہ کی اس خصوصی نشست میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ روزانہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی زندگی کو لے کر میں آپ کے حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ مقصد یہی ہے کہ ہر طرف اخلاق کا فقدان ہے، کردار کا فقدان ہے، عملی زندگیاں نہیں ملتی، کھوکھلے انسان ہیں، انسانوں کے اندر کیریکٹر نہیں، کیریکٹر لیس انسان ہیں، اخلاق سے کردار سے انسان دور ہو چکے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تاریخ کی وہ شخصیتیں جو اخلاق سے آراستہ تھیں ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو سنیں اور عمل سے بھرپور ان کی زندگیوں کو جانیں تاکہ ہمارے عمل کو بھی جلا مل سکے اور ہمارے اندر جو سستی ہے وہ دور ہو جائے، ہمارے اندر جو غفلت ہے، جو کوتاہیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور ہم صحابہ کی ہستیوں کو نمونہ بنا کر اپنی زندگیوں کو سدھاریں اور اپنی زندگیوں کو سدھار کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تاکہ آخرت میں نجات پالیں۔ اسی مقصد کو لے کر ہم نے شروع رمضان سے ہی سیرت صحابہ کا ایک مبارک سلسلہ شروع کیا۔ ہر دن بعد نماز عصر اور الحمدللہ آج تک لگ بھگ 20-22 صحابہ کی سیرتوں کو آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج میں جس شخصیت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ ہیں صحابی رسول زید بن ثابت بن ضحاک الانصاری الخزرجی رضی اللہ عنہ۔ مدینہ کے رہنے والے صحابی تھے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت کم سن تھے، نابالغ تھے، مشکل سے ان کی عمر 10-11 سال کی تھی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر 20 یا 21 سال کی رہی ہوگی، بہت کم عمر صحابی ہیں۔ طبقہ صحابہ میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ ان کی علمی اعتبار سے بہت بلند مرتبے والے صحابی ہیں۔ یہ طبقہ صحابہ میں ان کو جو مقام حاصل ہے وہ یہ کہ علمی اعتبار سے بہت ہی بلند مرتبے کے صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی قابلیتیں ان کے اندر تھی، بڑی صلاحیتیں ان کے اندر تھی، بڑا استعداد، بڑا لیاقت ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، خاص کر مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے، اسکولوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے نوجوانوں کے لیے ان کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر ہم اسلام کی خدمت کیسے کریں۔ زید بن ثابت کی زندگی ہم کو بتاتی ہے۔ ان کی بہت بڑی پہچان یہ ہے صحابہ میں کہ یہ کاتب وحی تھے۔ آسمان سے جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو لکھا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں کاتب وحی۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی فضیلت ایک جملے میں بیان کرو تو آپ بولیے زید بن ثابت یہ کاتب وحی ہیں۔ آسمان سے جب قرآن اتر رہا تھا تو یہ اس کو نوٹ کر رہے تھے، اس کو لکھا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے معاشرے میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا۔ ایسے ان پڑھ ماحول میں
زید بن ثابت لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، بڑا شوق تھا ان کو بچپن سے لکھنے پڑھنے کا، بہت شوق تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے لیے مناسب افراد کا انتخاب کرتے تھے، تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو وہی لکھنے کا انتخاب کیا۔ قرآن کریم آسمان سے نازل ہو رہا تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہو رہا تھا، اور قرآن صحابہ بھی یاد کر رہے تھے۔ اس طرح قرآن سینوں میں محفوظ ہو رہا تھا تو ضروری تھا قرآن کتاب میں بھی محفوظ ہو جائے، سینے میں بھی محفوظ رہے اور کتاب میں بھی محفوظ رہے۔ تو کتاب میں محفوظ کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھا یہ زید بن ثابت ہی امانت داری کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں، تو سب سے زیادہ وحی کو لکھنے کا شرف جس صحابی کو حاصل ہوا وہ کون ہے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا شرف ہے، آپ غور کیجئے۔ ان کے امانت دار ہونے کے لیے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے امانت دار ہونے کے لیے اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتبار کیا، ان پر بھروسہ کر کے کہا کہ تم وحی کو لکھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت ساری قربتیں بھی حاصل تھی۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ کر بیٹھا تھا اور میرے پاؤں پر نبی کا پاؤں تھا، میرا پیر نیچے تھا، میرے پیر کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر تھا، اور اسی وقت آسمان سے وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، قرآن اترنا شروع ہوا۔ جب بھی نبی پر قرآن اترتا تو نبی کا جسم مبارک بوجھل ہو جاتا، بڑا وزندار ہو جاتا۔ کہتے ہیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا نبی کا پیر میرے پیر کے اوپر تھا، مجھے ایسا لگا شاید میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا بھاری تھا وہ قرآن جو اتر رہا تھا، اتنا وزنی تھا وہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا تھا۔ تو معلوم ہوا اس واقعے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی قریبی تعلقات ان کے تھے، کیسا گہرا رشتہ تھا، نبی سے لگ کے بیٹھتے تھے یہ صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت پہ اعتبار کیا، ویسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ان پر اعتبار کیا اور ان پر بھروسہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آسمان سے وحی اترتی تھی اس کو لکھا تو گیا، مگر یہ وحی یہ کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ قرآن الگ الگ ٹکڑوں میں تھا، ہڈیوں پہ لکھا ہوا، چمڑوں پہ لکھا ہوا، پتھروں پہ لکھا ہوا، الگ الگ ٹکڑوں کی شکل میں قرآن موجود تھا۔ پورا قرآن یہ کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر انہوں نے چاہا کہ پورا قرآن یہ کتابی شکل میں آ جائے، قرآن کو ایک جگہ جمع کریں۔ تو قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے کون یہ کام امانت داری سے کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ انتخاب نے حضرت زید بن ثابت کا انتخاب کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ثابت کو انہوں نے ذمہ داری دی کہ قرآن کو یہ کتاب میں جمع کرو۔ اللہ اکبر، بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمع قرآن کی یہ ذمہ داری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مجھے دی تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی، اتنی بڑی ذمہ داری تھی، اللہ کی قسم اگر ابو بکر صدیق مجھ سے یہ کہتے
کہ پہاڑ کو ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دو، یہ میرے لیے آسان تھا، اس ذمہ داری سے جو ذمہ داری کہ ابو بکر صدیق نے مجھے دی، یعنی قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری اتنی مشکل ذمہ داری تھی۔ قرآن کو جمع کرنا اتنا مشکل تھا، پہاڑ کو ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ رکھنا میرے لیے آسان تھا، مگر قرآن کو ایک کتاب میں جمع کرنا امانت داری کے ساتھ، یہ میرے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ ایک اور خصوصیت دیکھیے ان کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عجمی لوگ دور دور سے آ کے اسلام قبول کرتے تھے، اور اسلام قبول کر کے وہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے قرآن پڑھتے تھے، ہر ایک کی قرأت الگ ہوتی تھی۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ قرآن کو الگ الگ قرأتوں سے پڑھایا جا رہا ہے، اختلاف قرأت کا ڈر ہوا ان کو، تو انہوں نے قرآن مجید کو اختلاف قرأت سے بچانے کے لیے ساری امت کو یہ قرأت پر جمع کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دی۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ قرآن کریم کو لکھنے کے لیے کتابت وحی کی ذمہ داری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو دی۔ کتابت وحی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب حضرت زید بن ثابت ہیں۔ جمع قرآن کے لیے ابو بکر صدیق کا انتخاب حضرت زید بن ثابت ہیں۔ یہ قرأت پر ساری امت کو جمع کرنے کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا انتخاب زید بن ثابت ہیں۔ تینوں نے حضرت زید بن ثابت پر اعتبار کیا، یہ ان کے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے۔ ان کی ایک اور خصوصیت میں آپ کو بتاؤں زید بن ثابت کی، یہ علم میراث کے بڑے ماہر تھے، علم الفرائض کے بڑے ماہر تھے۔ علم میراث کیسے کہتے ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو چھوڑا ہوا مال اس کے رشتہ داروں میں سے کسے کتنا ملے، کسے ملتا ہے، کس کو نہیں ملتا ہے، وراثت کا مال کس کو کتنا ملنا چاہیے، یہ بہت ہی گہرا علم ہے۔ تو علم الفرائض میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مہارت حاصل تھی، بڑا درک حاصل تھا۔ اسی لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدها فی دین اللہ عمر واصدقها حیاء عثمان وافرضها زید بن ثابت۔ فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل انسان ابو بکر، میری امت میں دین میں سب سے زیادہ سخت انسان عمر، میری امت میں سب سے زیادہ شرمیلا انسان عثمان، میری امت میں علم الفرائض وراثت کے احکام اور مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا کہ یہ اتنا بڑا علم ہے، علم الفرائض وراثت کا علم، اس کو اللہ کے نبی نے نصف العلم کہا، یعنی آدھا علم ہے یہ دین کے اندر، وراثت کا علم۔ اسی طریقے سے ان کی ایک اور قابلیت، زید بن ثابت کی ایک اور لیاقت، ایک اور ان کی صلاحیت دیکھیے، اس کا ثبوت اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو یہودیوں کی زبان سریانی لینگویج سیکھنے کا حکم دیا۔ اہل کتاب کی زبان ہے یہود و نصارہ کی، ملک شام کی پرانی زبان ہے، وہ سریانی یا سریانی زبان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید بن ثابت سے کہا، ان کی علمی قابلیت، ان کی ذہن اور
ہوشیاری کو دیکھ کر کہا کہ اس لینگویج کو تم سیکھ لو۔ اللہ اکبر، صرف 15 دن میں یہ قوم کی زبان سیکھ لیے ہو۔ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ 15 دن میں یہ قوم کی زبان، لینگویج لکھنا بھی سیکھ لیے اور پڑھنا بھی سیکھ لیے۔ کیوں سیکھ لیے؟ کیوں سیکھنے کا حکم دیا؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کے پاس سے خطوط آتے تھے، لیٹرز، اور اللہ کے نبی کو یہ مناسب نہیں دکھتا تھا کہ یہودیوں کے لیٹر کسی یہودی کو بلا کر ہم پڑھائیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ کوئی امانت دار شخص یہودیوں کا لیٹر پڑھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ ان کی زبان سیکھ لو، کیونکہ یہودیوں کے اس خط کا جواب بھی، اس پتر کا جواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہوتا تھا۔ تو یہاں بھی اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے انٹیلیجنٹ انسان تھے زید بن ثابت، کتنی قابلیت ان کے اندر تھی۔ 15 دن میں ایک لینگویج سیکھ لیے۔ ایسی مہارت اللہ تعالیٰ نے کو دی۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کہ دنیا کی کون سی بھی زبان آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اسلام کسی زبان کو بھی پڑھنے، لکھنے اور سیکھنے سے منع نہیں کرتا۔ ایک زمانہ تھا یہاں ہندوستان میں لوگ کہتے تھے انگریزی نہیں سیکھنا چاہیے کیونکہ وہ انگریزوں کی زبان ہے، انگریزی انگلش زبان سیکھنا پڑھنا یہ حرام ہے۔ اس طرح کی باتیں یہاں ہوتی تھی۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے کا زمانہ اب نہیں رہا، کیونکہ ہر زبان یہ اللہ کی زبان ہے۔ چاہے وہ زبان کوئی بھی انسان بولتا ہو، آپ کو خدمت دین کی غرض سے، دعوتی دین کی غرض سے اپنی اپنی علاقائی زبانیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہر زبان اللہ کی زبان ہے۔ انہی صلاحیتوں کی وجہ سے زید بن ثابت کو طبقہ صحابہ میں بڑا مقام حاصل تھا، اور طبقہ صحابہ میں بڑی عزت کی نظر سے لوگ ان کو دیکھتے تھے، بڑے محترم مانے جاتے تھے صحابہ میں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھ کے آ رہے تھے، ادھر سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیے۔ کون ہے ابن عباس؟ یہ بھی وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، حبر الامہ اور ترجمان القرآن ان کو کہا جاتا ہے۔ زید بن ثابت سیدھے اونٹ کے پاس آئے اور اونٹ کی نکیل پکڑ کے جانے لگے۔ نکیل کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کی ناک میں یا گردن میں جو رسی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اونٹ کی نکیل پکڑ لیے، گویا کہ یہ غلام آقا کی خدمت کرتے ہوئے آقا کے سواری کی رسی پکڑ کے سامنے سامنے جاتا ہے اور آقا اوپر بیٹھے ہوا ہے۔ ویسے ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑ لیے۔ زید بن ثابت نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسا مت کرو، ایسا مت کیجئے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں اپنے علماء کے ساتھ اسی طرح عزت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ علماء کے ساتھ ایسی ہی عزت کرنی چاہیے، اسی بات کا ہم کو حکم ہے کہ علماء کی ایسی عزت کی جائے۔ زید بن ثابت کے علم کا ایسا احترام انہوں نے کیا، حالانکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وقت کے اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 40/5 ہجری میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو گئے۔ ان کو دفن کرنے کے بعد، تدفین کے بعد، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج ہم نے زید بن ثابت کو نہیں بلکہ علم کو دفن کر دیا ہے، زمین کے اندر علم کو ہم نے دفن کر دیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے موت العالم موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ عالم کی جنازے کی نماز یہ علم کی جنازے کی نماز ہوتی ہے، عالم کی موت علم کی موت ہوتی ہے۔ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال ہوئے تھے،
محمد بن حنفیہ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی تو ان کو دفن کرنے کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا کہ مات الیوم حبر هذه الامہ، آج اس امت کے بہت بڑے عالم کو ہم نے دفن کر دیا ہے۔ تو بہرحال زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد، ان کو دفن کرنے کے بعد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ امید ظاہر کی کہ مجھے امید ہے کہ زید بن ثابت کے خلیفہ ابن عباس بنیں گے، اور ویسے ہی ہوا۔ زید بن ثابت کے بعد وہ مقام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ زید بن ثابت کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے، اور خاص کر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، طلباء، طالبات، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ بچپن ہی سے کیسا پڑھنا چاہیے اور بچپن ہی سے تعلیم حاصل کر کے کیسے بڑے بننا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی مبارک سیرتوں کو، مبارک زندگیوں کو پڑھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔